السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس قرآن سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 5 سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں تلاوت قرآن کریم کروں گا، ترجمہ پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اختصار کے ساتھ اس کی تشریح بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں آیات کو بار بار بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ بائیں ہمہ یہ انہیں نفرت سے دور بھاگنے کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا۔ تو کہہ دے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ اور معبود ہوتے جیسا یہ کہتے ہیں تو وہ بھی ضرور صاحب عرش تک پہنچنے کی راہ بڑی خواہش سے ڈھونڈتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ اسی کی تسبیح کر رہے ہیں 7 آسمان اور زمین
اور جو بھی ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وہ یقیناً بہت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ اور جب تو قرآن میں اپنے رب یگانہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ نفرت سے پیٹ پھیرتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کیا بات سننا چاہتے ہیں جب وہ تیری طرف کان دھرتے ہیں، اور جب وہ خفیہ مشوروں میں مصروف ہوتے ہیں، جب ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم محض ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے۔ دیکھ تیرے بارے میں وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ رستہ سے بھٹک گئے ہیں اور سیدھی راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم محض ہڈیاں رہ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور ایک نئی تخلیق کی صورت میں اٹھائے جائیں گے؟ تو کہہ دے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، یا ایسی مخلوق جو تمہاری دانست میں سختی میں اس سے بھی بڑھ کر ہو، تو اس پر وہ ضرور کہیں گے کون ہے جو ہمیں لوٹائے گا؟ تو کہہ دے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو وہ تیری طرف منہ کر کے اپنے سر مٹکائیں گے اور کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ تو کہہ دے ہو سکتا ہے کہ جلد ایسا ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا اور تم اس کی حمد کے ساتھ لبیک کہو گے اور تم گمان کرو گے کہ تم تھوڑی ہی مدت کے سوا نہیں رہے۔ کل ہم جن آیات کی تشریح کر رہے تھے، آخری آیت خاکسار نے جو آپ کی خدمت پیش کی تھی رکوع نمبر 4 کی، وہ زنا کا مضمون تھا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یقیناً یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصرین نے والدین کو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے بچوں کو لذت کا مضمون سمجھائیں۔ جب بچپن سے ہی بچوں اور بچیوں کو یہ سمجھائیں گے تو وہ سمجھ بھی جائیں گے اور آئندہ زندگی میں ان کے کام بھی آئے گی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی لذتیں پیدا کی ہیں وہ انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ کوئی ایک لذت بھی بے معنی نہیں ہے۔ کھانے کی لذت کوئی لے لیں، انسان کھاتا ہے، اسے مزہ آتا ہے، پھر مختلف قسم کے کھانے اس کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ حلال اور طیب کھاؤ۔ اب دیکھ لیں دنیا میں جو وبا آئی ہوئی ہے یہ حلال اور طیب کے حکم کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ ایک مثال ہے، زبان کی لذت کی خاطر، ذائقے کی لذت کی خاطر یا اپنی صحت کی خاطر ایسا طریق اختیار کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں یہ وائرس جو ہے یہ انسانی جسم میں منتقل ہوا اور آج ساری دنیا میں بھی اپنی تباہی مچا رہا ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی لذت کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس وقت پھر اسے سزا بھی ملتی ہے۔ اسی لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جسمانی لذت رکھی ہے جو انسانی نسل کو آگے بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بہترین استعمال کا طریق یہ ہے کہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جاؤ، بالغ ہو جاؤ تو شادی کرو۔ شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھو تاکہ جسم کمزور ہو، اور پاکیزگی پاک دامنی اختیار کرو۔ لیکن وہ قومیں اور وہ لوگ انفرادی لحاظ سے بھی جو اس لذت کا غلط استعمال کرتے ہیں، دیکھ لیں آج ان میں HIV، ایڈز کی بیماریاں، یہ وائرس ان میں منتقل ہو چکا ہے، اور سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ جب یہ وائرس بھی اپنا زور دکھائے گا تو یہ بھی دنیا میں تباہیاں مچائے گا۔ تو ہمارے آقا و مولا اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیسی پاکیزہ تعلیم دی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پہلے قرآن کریم نے ذکر کیا تھا فضول خرچی نہ کرو۔ اب زنا ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان فضول خرچیاں کرتا ہے۔ شیطان اس سے اس کا مال بھی چھین لیتا ہے، اس کی صحت بھی چھین لیتا ہے، اس کا خاندان بھی چھین لیتا ہے، اور اس کا دین بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ زندگی بھی ہاتھ سے گئی، آخرت کی زندگی بھی ہاتھ سے گئی، اور اس چیز کو بہت معمولی کر کے انسان کو دکھاتا ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، تم آزاد ہو، جو چاہو کرو۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہی لوگ جب خدا تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے ہیں
تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں شیطان نے اکسایا تھا، تب انہی کے سامنے شیطان کھڑا ہو کر کہے گا نہیں، یہ تمہارے اپنے فیصلے تھے جو تم نے کیے تھے، اس لیے اب خود ہی اس کی سزا بھی بھگتو۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی برا فعل ہے جس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں جماعت احمدیہ کی نیشنل مجلس شورا میں بعض تجاویز جب حضور وحید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی خدمت میں بھجوائی گئیں، ان کی منظوری حضور نے عطا فرمائی، تو ان میں یہ بھی نصیحت ایک شامل تھی کہ والدین کو یہ بھی نصیحت کریں کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو ان سے شادی کے موضوع پر بات کریں، پیار سے محبت سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں، اور پھر اچھے طریقے سے دعائیں کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کریں، خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ان کی رہنمائی کی جب یہ والدین کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی بھی کرے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ والدین کو بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ یہ دوستانہ تعلق کا تقاضا ہے کہ انسان یعنی والدین جو ہیں اس بات کو بھی دیکھیں کہ ہمارا اگر بیٹا ہے تو اس کے دوست کیسے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا رویہ کیسا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں۔ اگر ہماری بیٹیاں ہیں تو ان کی سہیلیاں کیسی ہیں، وہ کہاں اٹھتی بیٹھتی ہیں، کم از کم انہیں خبر تو ہو، وہ نظر تو رکھیں۔ جیسا کہ خبیرم بصیرہ پیچھے ہی آیا تھا، والدین کے لیے نصیحت تھی، تو انہیں اس بات کی خبر تو رکھنی چاہیے تاکہ ان کے بچے کہیں ایسی سوسائٹیوں میں بیٹھنا نہ شروع کر دیں جو کہ ان کی زندگی کو بھی تباہ کر کے رکھ دیں، وہ معاشرے کے لیے بھی مفید وجود نہ بن سکیں اور دین کے لیے بھی مفید وجود نہ بن سکیں، اور یہ بہت بڑی پھر ناکامی ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل کے متعلق اشارتاً پہلے خاص سار آپ کی خدمت میں یہ مضمون رکھ چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مثیل موسیٰ قرار دیا ہے، تو اس صورت میں یہودیوں کی ان برائیوں کو جب خدا تعالیٰ گنوا رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہمارے آقا و مولا تقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا تھا، فرمایا تھا کہ میری امت پر بھی ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہودیوں سے اس قدر مشابہت اختیار کر جائیں گے جیسے دو ہاتھ ہوتے ہیں، جیسے دو جوتیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے مسیح عیسیٰ کو مبعوث کرے گا، وہ ایسی پاکیزہ تعلیم لے کر آئے گا، جو اس کو مانے گا اس تعلیم پر چلے گا، ان چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رنگ عطا کر دے گا۔ یہ جماعت احمدیہ کا مشن ہے، ہر احمدی کا، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، کہ ہم نے اپنے آپ کو صحابہ کے رنگ میں رنگین کرنا ہے، اور ہمیں خدا تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر دی ہوئی ہے کہ مقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں مسیح عیسیٰ بنا کر مبعوث فرمایا ہے، ہم ان کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم میں سے ہر ایک وجود کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان تعلیمات کے مطابق اپنی ذات پر بھی غور کرے اور اپنے بچوں کو بھی توجہ دلاتا رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے۔ اب دوسرے قتلوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ جسمانی قتل کی طرف آ رہا ہے کہ کسی جان کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر ایک شخص بھی قتل کیا جاتا ہے تو اس کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے جو ولی ہیں انہیں معاف کرنے کا بھی حق ہے، انہیں فدیہ لینے کا بھی حق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قوانین بیان فرما دیے کہ ان قوانین کے ذریعے سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور آج دنیا کے بڑے بڑے جو تھنک ٹینکرز ہیں، سوچنے والے ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اسلامی تعلیمات ہی اصل میں معاشرے میں حقیقی امن پیدا کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ قتل ہوں گے تو لازمی بات ہے پھر یتامہ بھی ہوں گے، ویسے بھی انسان فوت ہوتے ہیں۔ یتاموں کا ذکر، یتامہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریق پر کہ وہ بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے متعلق ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس سعید اللہ تعالیٰ ابن عزیز نے اپنے خطبہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ یہ حضور انور کا خطبہ جو ہے یہ 26 فروری سن 2010 کا ہے۔ اس میں حضور نے بڑی تفصیل کے ساتھ یتامہ کے حقوق کی بات کی اور جماعت کو یہ سمجھایا کہ کس طرح یتامہ کے مال کی حفاظت کرنی ہے، ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا کہ جو نگران بنائے گئے ہیں وہ اس یتیم کے ماں باپ کی جائیداد کے استعمال میں اسراف سے کام نہ لیں، یعنی ان یتیموں پر
ان کے ماں باپ کی جائیداد یا رقم میں سے اس طرح خرچ نہ کرو جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو، اور بہانے بنا کر اس رقم سے ان یتیموں کے اخراجات کے نام پر خود فائدہ اٹھاتے رہو۔ فرمایا کہ جب بھی وہ اپنے مال کی حفاظت کے قابل ہو جائیں یہ یتامہ، تو ان کا مال انہیں فوری طور پر واپس لوٹا دو۔ یتیم کا مال صرف اس پر خرچ کرو، تم نے اس سے مفاد نہیں اٹھانا۔ اگر کوئی امیر ہے نگران یتیم کا تو اسے تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ یتیم کے مال میں سے کھائے، لیکن اگر کوئی غریب ہے جس کے پاس وسائل نہیں تو وہ مناسب طور پر اس میں سے خرچ کر سکتا ہے۔ اور یہ بات کہ جب یتیم کو اس کے مال لوٹاؤ تو پھر اس پر نگران بناؤ، اس پر گواہ بناؤ، تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ کیسی پیاری تعلیم ہے۔ اور ساتھ یہ نصیحت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں بتائی کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زور دیا، کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس شخص نے 3 یتیموں کی کفالت کی وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو قائم باللیل یعنی راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والا اور صائم النہار ہو یعنی دن کے وقت روزے رکھنے والا ہو۔ اس نے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار سنتے ہوئے گزاری ہو۔ میں اور وہ دونوں جنت میں 2 بھائیوں کی طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا۔ اس پر حضور انور عید اللہ طلب نصری نے جماعت کو یہ نصیحت کی۔ اس لیے میں آج تمام ان پاکستانی احمدیوں کو جو امریکہ، کینیڈا اور یورپ یا انگلستان میں رہتے ہیں یہ تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک میں حصہ لیں، اور اس سے بڑی خوش قسمتی ایک مومن کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ ملے۔ میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ اگر انگلستان، یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے احمدی گھر کے افراد کے حساب سے فی کا 7 سے 10 پاؤنڈ سالانہ بھی دیں، ماہانہ نہیں، سالانہ 10 پاؤنڈ بھی دیں، تو جماعت میں ان یتامہ کا ایک بڑا بوجھ سنبھال سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے عالمگیر جماعت احمدیہ نہ صرف احمدی بلکہ دوسری قوموں کے یتامہ کا بھی سہارا بنی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا تم اپنے ماپ تول پورے دیا کرو۔ ابھی ہمارے پیارے آقا نے ہمیں نصیحت کی کہ جو احمدی تاجر ہیں وہ اس وقت کے مطابق ہرگز ناجائز فائدے نہ اٹھائیں بلکہ مناسب منافع جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اسی طرح فرمایا اور وہ موقف اختیار نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ جس بات کا علم نہ ہو اسے ایسے آگے نہ کر دیا کرو۔ یہ جو افواہیں پھیلتی ہیں ان کے بڑے برے نتائج نکلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ افواہ کو بغیر تحقیق کیے کسی بات کو آگے نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح جماعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یقیناً کان اور آنکھ اور دل میں سے ہر ایک کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان گناہ میں بھی ترقی کرتا ہے۔ فرمایا ان آنکھوں کا درست استعمال کرنا ہے۔ ابھی پرسوں حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصیر نے فرمایا کہ ایسے ہو جاؤ جیسے اندھا ہوتا ہے، آنکھ سے صرف وہ چیز دیکھو جس کی دیکھنے کی خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے، کان سے وہ بات سنو جس کی خدا تعالیٰ نے سننے کی اجازت دی ہے۔ اگر ایسے ہو جاؤ گے تو پھر خدا تعالیٰ تمہیں روحانی طور پر ایک نئی زندگی بخشے گا جو تمہارے وجود میں عظیم الشان انقلاب پیدا کرنے والی ہوگی۔ اسی طرح وہ میاں بیوی جن کے آپس میں جھگڑے رہتے ہیں انہیں بھی حضور انور عید اللہ تعالیٰ نصیر نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو اپنی آنکھوں سے صرف وہ چیز دیکھو جو دوسرے کی خوبی بیان کرتی ہو، اگر کمزوری نظر آئے تو صرف نظر کرو۔ کان سے اپنے جیون ساتھی کی وہ بات سنو جو اچھی ہو، بری بات سنو تو اسے صرف نظر کرو، اور زبان سے وہ بات کہو جس سے تمہارے جیون ساتھی کو سکون حاصل ہوتا ہے، اسے تکلیف دینے والا کلمہ یا لفظ نہ کہو۔ اگر ایسے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو بھی جنت نظیر بنا دے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ قامت میں پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 7ویں شرط بیعت میں یہ شرط رکھی، یہ کہ تکبر اور نقبت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے بھی ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا
کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے زیادہ مقبوض اور مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو منہ پھٹ یعنی بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والے، منہ پھلا پھلا کر باتیں کرنے والے، یعنی لوگوں پر تکبر جتلانے والے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ جتنا کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے عزت میں بڑھاتا ہے، جتنی زیادہ کوئی تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حضور نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا پس ہر احمدی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالے، اگلے جہان میں بھی درجات بلند ہو رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کی عزتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر کیے گئے کسی فعل کو بھی کبھی بغیر اجر کے جانے نہیں دیتا۔ ہم نے بھی یہاں مرکز میں جب معاملات آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ جو فریق خدا تعالیٰ کی خاطر سر جھکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنے بے شمار رحمتوں اور فضلوں سے نوازتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اگر تم نے یہ آزادانہ راہ اختیار کی ہے تو تمہیں ضرور اس کا میں نے اسی چیز کا بدلہ دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا تیری آزادانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا تواضع العبد رفع اللہ الی السماء السبع، جب کوئی انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس کا خدا اسے 7ویں آسمان تک رفعت عطا کرتا ہے۔ اور یہ بات ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، من کان للہ فہو لہ۔ اس طرح جماعت کا اتحاد قائم ہوتا ہے، آپس میں بھائی چارہ بڑھتا ہے، اخوت قائم رہتی ہے، اور دشمن جو جماعت کو بکھرتا ہوا دیکھنے کی خواہش کرتا ہے اس کی یہ خواہش خدا تعالیٰ اس کے منہ پر مارتا ہے، اور جماعت پہلے سے زیادہ آپس میں ان باتوں میں مضبوط ہوتے ہوئے اس پیار اور محبت کے پیغام کو اچھے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہے۔ بس یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ جو سر جھکائیں گے خدا کے حضور خدا تعالیٰ ان کو ضرور اٹھائے گا اور انہیں اپنے نعمتوں اور فضلوں کا وارث بنائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہیں، اور تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا۔ اب بنی اسرائیل بھی تو مخاطب ہیں۔ عیسائیت سے پہلے بنی اسرائیل وہ تھے جو ایلیا نبی کا آسمان سے آنے کا آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ فلسطین میں دیکھ لیں دیوار گریا پر جا کر وہ روتے ہیں، سر مارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایلیا کو بھیج۔ اس کے بعد عیسائیت آئی تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آسمان پر چلے گئے، اور جو مسیل یہود ہیں آج کے دور میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زندہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اعلان کر دے کہ یہ ساری باتیں جو تم اپنے الہ بنا رہے ہو ان کا کوئی وجود نہیں ہے، تمہیں خدا کی وحدانیت پر ایمان لانا ہوگا، اور وہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو آسمان سے کوئی نہیں آئے گا، جس نے آنا تھا وہ آ گیا ہے اور آ کر بتلا دیا ہے کہ یہی خدا کی طرف سے اس کا حقیقی مسیح اور مادی ہے۔ اب تم انتظار میں خواہ اپنی ایڑیاں رگڑو، خواہ دعائیں کرتے ہوئے تمہارے ناک گل جائیں، کبھی آسمان سے کسی کو توتا ہوا نہیں دیکھو گے، کیونکہ تم سے پہلی قوم یہود بھی آج تک روتی چلاتی چلی جا رہی ہے، ان کا ایلیا آج تک آسمان سے نہیں آ سکا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وقت کی مناسبت سے آگے چلتا ہوں، اور وہ مضمون یہ ہے کہ 7 آسمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اس میں صرف جاندار ہی مراد نہیں ہے بلکہ بے جان چیزیں بھی ہیں۔ دنیا کی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کائنات اس قدر وسیع ہے کہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہر اہم کام شروع کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی حمد کیا کرو، کیونکہ اگر حمد کے بغیر وہ کام شروع کرو گے، خدا کی تسبیح کے بغیر شروع کرو گے تو وہ کام ناقص رہے گا۔
فرمایا ہر کلام جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت اور بے اثر ہوگا، لیکن یہ خدا کی تسبیح انسان کر نہیں سکتا، جتنی بھی کوشش کر لے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلا دیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یہ دعا لازماً پڑھا کرو، اللہم انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا۔ تو یہ دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حلیماً غفورا ہے، تم تسبیح تو کرو گے لیکن حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور صفت حلیم کا ذکر کرتے ہوئے حضور انوائد اللہ تعالیٰ ابن نصیر نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایک ایک صفت لے کر اس کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ وقت کی مناسبت سے صفت حلیم کا صرف اتنا ہی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حلیمن کے معنی ہے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ یہ حلیم خدا بھی پھر اپنی دوسری صفات کے ذریعے سے جوش میں آتا ہے اور اس کی غیرت بتاتی ہے کہ اب جو تم لوگ ہو خدا کی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ چکے ہو۔ یہ دشمنان احمدیت جو ہیں یا دوسرے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے باز نہیں آتے، ہر وہ طریق اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کر سکیں، تو دیکھیں خدا تعالیٰ نے آج اس قہر کے ذریعے سے کیسے ان کے منہ بند کر دیے، کیسے ان کو بتا رہا ہے کہ ایک حقیر کیڑا بھی تم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر پا رہے میرا، اور وہ تمہیں آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا، تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم اس حقیر کیڑے کا بھی مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو تم میری قدرتوں کا اور میری طاقتوں کا کیسے مقابلہ کرو گے۔ حلیمن غفورا سے رمضان کے حوالے سے ہمیں یہ مضمون یاد رکھنا چاہیے کہ کثرت سے خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی غفوریت کا، رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ یا ان لوگوں کا جو بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والے ہیں، جو آپس میں مجلسیں لگاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے منافقین جب جماعتی اجلاسوں میں آتے ہیں تو اجلاس ختم ہونے کے بعد فوراً دوڑ لگاتے ہیں اپنی مجلس کی طرف، وہاں پھر جمع ہو کر یہ لوگ اپنے اپنے علم کا، اپنی اپنی ذہانت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص کیا علم رکھتا ہے، ہم اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا کہ یہی اعتراض آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر شیطان نے کیا تھا، اور یہی اعتراض سب انبیاء کے سامنے ہوا، تقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ آج مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خلفاء سے باہر کیسے رہ سکتے ہیں؟ نصیحت کی کہ جماعت کے افراد کو چاہیے کہ وہ ہوشیار رہا کریں، اپنی آنکھیں اور اپنے کان ایسے لوگوں سے کے لیے کھلے رکھا کریں، کسی ایسی مجلس کا علم ہو تو ان مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ منافقین تو کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کافر تو سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں ایمان نہیں لاتا، لیکن یہ ایمان کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جماعت کی جڑیں کاٹنے کا بھی اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح طور پر بتا دیا، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اس پر جادو ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ تو جادوگر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، اور کفار اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک تک نہ پہنچ سکیں، لیکن جو آپ کے پاس جاتا تھا، آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا تھا، اس پر یقینی طور پر یہ جادو چلتا تھا، آپ کی باتیں سنتا تھا، اس پر یہ جادو چلتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کی جوتیاں رگڑی گئیں، کس گئیں؟ اس بات کے لیے کہ وہ بٹالہ اسٹیشن پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو روکے جو قادیان کی طرف کشاں جاتے تھے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جو ایک مرتبہ قادیان پہنچ گیا پھر وہ وہیں کا ہو کر رہ جائے گا۔ اور ہوتا ہی ایسے تھا کہ جو لوگ جاتے تھے تقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی وہیں کے ہو کر رہ جاتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، ہمارے پاس ایک نہیں ہزاروں ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ، مختلف قوموں کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ ابن سعید سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، بلغاریہ سے ایک کٹر عیسائی نوجوان دوست آئے، بڑے شدید اسلام کے خلاف تھے،
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سے ملاقات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ دیا، ملاقات کی اور باہر آ گئے۔ باہر ہم نے دیکھا کہ بڑے بے چین ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، سگریٹ پر سگریٹ پیتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم نے ان سے بے چینی پوچھی تو کہنے لگے تم نے بڑا ظلم کیا ہے۔ ہم نے کہا ہم نے آپ پر کیا ظلم کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جب سے میں نے اپنا ہاتھ خدا کے خلیفہ کے ہاتھ میں دیا ہے میرے دل کی تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ بس یہ ہے وہ جادو جو سر چڑھ کر بولتا ہے، یہ سچائی کا جادو ہے، یہ خدا کے نور کا جادو ہے، جو پہلے بھی بولتا تھا، آج بھی بول رہا ہے اور آئندہ بھی بولتا چلا جائے گا۔ اور قرآن کریم یہی بتا رہا ہے۔ ہم احمدیوں کا یہ فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے پیارے امام کے کس قدر قریب ہیں۔ اس درس کے آخر پر یہی گزارش کرتا ہوں، ہر احمدی اپنی اس بات کا جائزہ لے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جادو مجھ پر بھی چلا ہے تو اس کا جائزہ لے کہ جادو اس پر کس قدر چلا ہے۔ اور اس کا جائزہ لینا بہت آسان ہے۔ اس کا طریق یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دیکھے کہ وہ حضور انوائد اللہ تعالیٰ بن عزیز کی کس قدر اطاعت کرنے والا ہے۔ یہ رمضان ہمیں اطاعت میں ہی آگے بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ یہ موضوع انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جاری و ساری رہیں گے۔ آگے بھی علماء کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن کریم کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خاکسار آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خاص طور پر اس طرح MTA جرمنی کی ٹیم کو بھی کہ جو ان نامساعد حالات کے باوجود بھی آپ کی خدمت کے پیشہ ہیں اور آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔